حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ انبیاء تو درمیان میں اور بھی آئے ہیں، لیکن جن پیغمبروں کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا قرآن مجید میں وہ کون سے ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان۔ حضرت زکریا علیہ السلام بعد میں آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے، یہودیوں میں ان دونوں پیغمبروں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے فلسطین میں بیت المقدس میں یہودیوں کی بہت بڑی خلافت قائم کی تھی، جو بہت عرصے چلی ہے، اور جس پر اہل یہود کو آج بھی ناز ہے، اور اسی وراثت کی بحالی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے سازشیں بھی کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل خود کہتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیں تاکہ ہم ملک فتح کریں۔ تو ان نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم ابھی کہہ تو رہے ہو، لیکن امید یہ ہے کہ جب اللہ جہاد کا حکم دے گا تو تم کرو گے نہیں، کہ تمہاری نالائقیاں مشہور ہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہنے ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے بھائی؟ لیکن جب فرض ہو گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب فرض ہوا تو تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ اس لیے خود سے اپنے اوپر آزمائشیں نہ مانگا کرو، خود سے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ تو اس قوم کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے اور تم پر طالوت کو اللہ نے امیر بنایا ہے۔ طالوت کوئی تھے بنی اسرائیل میں طالوت نام کے، تو ان کو اللہ نے تم پر امیر بنایا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول نہیں ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول، بول لینا، بہت تو ہلکی ہو گئی یہ تراویح، اب تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اتنی، یہ والا امیر نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں نا، فسادی، ان کو ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، ہر مسجد میں بھی ہوتے ہیں ایسے، ہر دفتر میں بھی ہوتے ہیں، ہر مدرسے میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آرڈر دیا، شریف لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو بھائی کس کا آرڈر ہے؟ امیر کا آرڈر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اور جو شرارتی ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ نہیں، کیوں یہ کیوں بھائی؟ تمہاری جب فیلڈ نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تو اس میں ٹانگ مت اڑاؤ، جس کا کام ہے صرف اس کو کرنے دو۔ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پنکھا یوں کیوں گھوم رہا ہے، یوں کیوں نہیں گھوم رہا ہے، یہ جو جس کا کام ہے۔ اب آپ نے گھر میں پلمبر کو بلایا اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنے لگے، تو میرا گلا بہت ہی بیٹھ گیا، دعا کرو کھل جائے، یہ بالکل جو ہے نا آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ تو ابھی امید ہے عید کا چاند نظر آ کے انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بولنا بند نہیں کریں گے تو یہ گلا رپورٹ ہی ہے، واللہ عالم۔ تو یہ جو ہے نا، اب گھر میں آپ نے الیکٹریشین کو بلایا، پلمبر کو بلایا، اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرے، الیکٹریشین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے بھائی تو پلمبر ہے، تجھے نل کا جوڑنے کے لیے بلایا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جس نے بٹن لگایا ہے صحیح نہیں لگایا؟ تو یہ یاد رکھو، ایسے فسادیوں سے، اسی طرح علماء کے بیان میں بھی کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں۔ اچھی بھلی بات چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ نکال دو۔